نصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وأمينه وحجته النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الملتحي بالقاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الهدى في كتابه العلى بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ملك بوازِ غلط سلوت پڑھیے نعرہ تکبیر تمام حاضرین مل کے اپنی زبانوں کو توحید کے نعرے سے معطر کیجیے پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری رسول کی حدیث ہے حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خلوت تطہیر کی بلند تر سلامت پڑھیے اذان گرامی صاحبان جے وقار برادران اسلام میں نے اپنی سماعتوں کی نظر جو آیت مجیدہ تلاوت کی ہے بس اس آیت کا مفہوم سمجھا کر اور دو جملے مولانا موسیٰ کاظم کے حوالے سے کر اجازت چاہوں گا کہ اللہ نے قاعدہ قانون کلی کا بیان کیا ہے توجہ میری طرف کیجئے گا صلوات پڑھیے محمد والے محمد آپ کے پیچھے جو ہے توجہ میری طرف کریں توجہ ہے نا آپ دونوں کے توجہ میری طرف صفِ عذاب پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی اہم بات ہے تو آپ باہر چلے جائیے صلوات پڑھیے امام کی ساتھ کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ایک قانون بیان کیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ قیامت کے دن ہر بندے کو کیسے اٹھایا جائے گا مجھ سے پہلے بھی اہل سنت ایک عالم میرے برادر علامہ پرویز رساکی نے پڑھا اور میرے بعد بھی ایک اہل سنت عالم موجود ہیں پیر وقاص منور مجددی صاحب اور قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ قیامت کے دن ہر بندہ کیسے اٹھایا جائے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نبی کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کے نام سے اٹھایا جائے گا اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی اللہ نے معیار دے دیا ہے اگر کسی بندے کو دیکھیے کہ وہ کس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی اگر امام جنتی ہوگا تو ماننے والا جنتی ہو جائے گا اگر امام جنتی ہے تو ماننے والا جنت میں چلا جائے گا اور اس لیے قبلہ میں کہتا ہوں ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمیں جو اللہ نے 12 امام دیے ہیں وہ جنتی نہیں جنتیوں کے سردار ہیں اللہ نے ہمیں جنتی امام نہیں دیے
جنت کے سردار امام دیے ہیں قبلہ۔ اچھا جنت میں کون کون جائے گا؟ تمام نیک صاحبان ایمان جنت میں، اصحاب باوفا جنت میں، اب انبیاء جنت میں، رسول جنت میں، جناب آدم بھی جنت میں ہوں گے، جناب نوح بھی جنت میں ہوں گے، جناب ابراہیم بھی جنت میں ہوں گے، موسیٰ و عیسیٰ جیسے نبی بھی جنت میں ہوں گے۔ شیعان حیدر کرار، آپ کے دل میں جن 12 اماموں کی ولایت ہے، اگر بندہ نماز تہجد پڑھے پھر نماز فجر پڑھے، سر سجدے میں رکھ دے اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ نبی کے بعد میرے دل میں 12 اماموں کی ولایت کا عقیدہ ہے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا انبیاء جنت میں، رسول جنت میں، اصحاب باوفا جنت میں، مگر نبیوں میں بھی اور میرے اماموں میں فرق یہ ہے، ہر نبی بھی رعایا بن کے جنت میں جائے گا، میرے امام سردار بن کے جنت میں جائیں گے۔ کہ آپ نے جو امام آنے ہیں وہ سردار بن کے جنت میں جائیں گے۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے، امام کا کیا مطلب ہے کہ نبی کے بعد جس سے دین لینا ہے، نبی کے بعد جس سے شریعت لینی ہے، نبی کے بعد جس سے قرآن لینا ہے، نبی کے بعد جس سے احکام سمجھنے ہیں۔ قبلہ میں نے کہا اللہ نے ہمیں 12 امام دیے ہیں اور مجھے ناز ہے اللہ نے ایسے اہل علم امام دیے ہیں۔ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ، کوئی بندہ میرے امام سے مسئلہ پوچھنے آیا ہو، میرے امام نے کہا ہو یہ میں یہ مسئلہ نہیں جانتا۔ کبھی ان 12 اماموں میں سے کسی نے کہا ہو، قبلہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اہل تسنن عالم ہے سبت ابن جوزی، انہوں نے میرے 12 اماموں پہ کتاب لکھی ہے تذکرۃ الخواص، عربی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ جب اہل تسنن عالم کی 12 اماموں پہ کتاب دیکھ لو، وہ کہتے ہیں کہ ابھی سائل سوال کرنے کے لیے جبڑے جوڑ رہا ہوتا تھا، یہ امام اس کا سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے تھے۔ کہ اللہ نے ایسے بلند کردار امام دیے ہیں، ایسے صاحبان علم امام دیے ہیں، اور پہلے علی سے لے کے 12ویں علی تک ہر امام کو دیکھ لو، قبلہ اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک ان کے دروازے پہ دین لینے آتے تھے۔ یا علی یہ مسئلہ بتاؤ، حسن شریعت سمجھاؤ، حسین دین کی باتیں بتاؤ، زین العابدین عبادت کے راز بتاؤ، باقر العلوم ہمیں علوم کے اسرار بتاؤ، جعفر صادق علم فقہ سکھاؤ، موسیٰ کاظم شریعت کی باتیں بتاؤ، علی رضا حقیقت دین محمدیہ بتاؤ، محمد تقی ہمیں شریعت اسلامیہ سکھاؤ، علی نقی ہمیں دین محمدیہ بتاؤ، حسن عسکری ہمیں شریعت محمدیہ کی احکام بتاؤ، مہدی دورہ ہمیں حقیقت اسلام سکھاؤ۔ یعنی اسلامی مملکت کے چپڑاسی سے صدر مملکت تک ان 12 اماموں کے دروازے پہ آتے تھے، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتاؤ، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتاؤ، ہمیں یہ بھی مسئلہ بتاؤ۔ اور کتنے صدر مملکت یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ جب اپنے مرضی کے مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، دین ہلاک ہونے والوں سے لینا چاہیے یا ہلاکت سے بچانے والوں سے لینا چاہیے؟ مولا آپ کو سلام۔ دین کس دروازے سے، دین کس دروازے سے لینا چاہیے؟ ہر ذی شعور کہے گا دین اسی دروازے سے دیا جاتا ہے جو ہلاکت سے بچا رہا ہو۔ اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ آج اس امام کا دن منا رہے ہو۔ بس 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنا بیان سمیٹ دوں گا، میرے بعد میرے حصے کا مسائب بھی علی عباس الوی صاحب پڑھیں گے۔ آج اس امام کا ہم دن منا رہے ہیں، یہ مولا 128 ہجری میں دنیا میں آئے، 183 ہجری میں دنیا سے پردہ کیا۔ مولا کی ظاہری زندگی 55 سال تھی، 20 سال مولا صادق کے زمانے میں، 35 سال مولا کی امامت کا زمانہ ہے۔ اس امامت کے 35 سال میں سے 14 سال مولا نے زندان میں گزارے۔ مولا نے 4 عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، منصور دوانیکی کا زمانہ، مہدی عباسی کا زمانہ، ہادی عباسی کا،
ہارون عباسی کا۔ اب قبلہ کیا وجہ ہے کہ لوگ انہیں پس زندان بادشاہ ڈالا کرتے تھے؟ اپنے نوجوانوں کو پیغام دے کے آگے بڑھا ہوں قبلہ جب ہارون نے دیکھا نا کہ لوگ موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں چھپے چلے جاتے ہیں، 179 ہجری میں کہا کہ موسیٰ کاظم کو بغداد میں بلا لو۔ مولا موسیٰ کاظم بغداد میں آئے، ہارون میرے ساتویں امام کو بلا کے کہتا ہے کہ موسیٰ کاظم میں نے سنا ہے تم مدینے میں چھپ چھپ کر لوگوں سے اپنی بیعت لیتے ہو، آپ مجھے داد خیرات میں نہ بھیجیں، میں آپ سے راضی ہوں گا۔ آپ نے یہ مالا کا جواب ذہن میں نقش کرنا ہے کہ موسیٰ کاظم میں نے سنا ہے ہارون کہتا ہے کہ آپ چھپ چھپ کر لوگوں سے اپنے لیے بیعت لے رہے ہو۔ مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سن ہارون، چھپ کے بیعت وہ لیتا ہے جو علن اعلان بیعت نہ لے سکتا ہے۔ مولا یہاں سلامت رکھے۔ قبلہ حق کی تعین میں گھبرایا نہ کرو، مجلس میں چپ بیٹھ لینا کمال نہیں ہے، حق کی تعین میں بول لینا کمال ہوتا ہے۔ کہا چھپ چھپ کے بیعت بولے جو علن اعلان بیعت نہ لے سکتا ہو۔ ہارون کہتا ہے موسیٰ کاظم تم بادشاہ نہیں ہو، بادشاہ میں ہوں۔ مولا نے کہا سن تو بھی بادشاہ ہوگا مگر ہم بھی بادشاہ ہیں۔ اب جن کے دلوں میں ان کی بادشاہت ہے وہ سر اٹھائیں اور مولا کا جملہ انوار قلوب پہ نقش کرے۔ مولا نے کہا تو بھی بادشاہ ہوگا، ہم بھی بادشاہ ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے انت امام الجسومی انا امام القلوبی۔ مولا نے کہا تو سروں پہ حکومت کرتا ہے، ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تیرے پاس اقتدار ہے، مولا نے کہا تیرے پاس اقتدار ہے، تلوار ہے، تو سر پہ حکومت کرتا ہے، ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ ہارون کہتا ہے تم لوگوں کو اس لیے اپنی طرف بلاتے ہو کہ لوگوں کو کہتے ہو ہم سادات ہیں، ہم رسول سے رشتہ داری رکھتے ہیں، اس لیے لوگ تمہارے قریب آتے ہیں۔ ہارون کہتا ہے اگر تم نبی کے رشتہ دار ہو تو میں بھی نبی کا رشتہ دار ہوں۔ یہ چونکہ نبی کے چچا جناب عباس کی اولاد میں سے تھا کہ اگر تم نبی کے رشتہ دار ہو تو میں بھی نبی کا رشتہ دار ہوں، پھر تجھ میں مجھ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی نبی کا رشتہ دار، میں بھی نبی کا رشتہ دار۔ مولا نے کہا اچھا ہارون مجھے یہ بتا، اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ جملہ مشکل ہے، تھوڑا سا شریک سفر رہیے۔ اگر آج اللہ کے نبی زندہ ہو جائے تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، کیا اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ وہ کہتا ہے میرا فخر ہوگا میری بیٹی نبی کی زوجہ بنے، کہ میرا فخر ہوگا میری بیٹی نبی کی زوجہ بنے۔ امام نے کہا تیری اور ہماری رشتہ داری میں یہی فرق ہے، تم لوگ اپنی بیٹیاں نبی کو دینا فخر سمجھتے ہو اور نبی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، اس لیے میری بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ مولا آپ کو سلام کہا میری بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نبی کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگنا حرام ہے۔ آخری جملہ، دنیا کا بھی دستور ہے، کسی کو اگر قید خانے میں ڈالا جائے تو کوئی الزام لگایا جاتا ہے، جیسے سیاسیوں کو پس زندان ڈالا جاتا ہے، کوئی الزام لگایا جاتا ہے، تہمت لگائی جاتی ہے۔ اور ناز کیا کرو اہل بیت کے چاہنے والوں، ہمارے 12 اماموں میں سے کسی امام پر کوئی دشمن الزام نہیں لگا سکا۔ ایک اس ہارون ملاؤں نے کہا میں شیعوں کے امام کے دامن کو داغدار کر دوں گا، اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ ان پہ تہمت لگاؤں گا۔ اس نے جب مولا کو بغداد میں بلایا، سب سے پہلے عیسیٰ بن جعفر اس جیل کا نگران تھا، جب وہ دیکھتا کہ یہ تو سارے دن ساری رات سجدے میں رہتا ہے، وہ امام کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا اب موسیٰ کاظم فضل ابن ربی کے جیل خانے میں بھیج دو۔ فضل ابن ربی نے مولا کو دیکھا، وہ بھی مولا کے قدموں میں مولا کے دادا کا گردایت کا کلمہ پڑھنے لگا۔ اب اس نے سندھی ابن شاہی کی ایک یہودی تھا، اس کے زندان میں مولا کو دیا۔ وہ سندھی یہودی سے کہتا ہے تو شیعوں کے امام کے دامن کو داغدار کر دے۔
اس لیے لوگ کہتے ہیں ان کا کردار بلند ہوتا ہے کہ ایسے کرتے ہیں، ایک فاحشہ بد کردار عورت کو زندان میں بھیجتے ہیں، وہ شیعوں کے امام کو گناہ کی دعوت دے گی، ہم کہیں گے نعوذ باللہ شیعوں کے امام کا کردار یہ ہے۔ اب شیعہ نے حیدر کرار اپنے امام کا کردار سنیے، اب جیسے ہی ہارون نے ایک بد کردار عورت کو زندان میں بھیجا، اب وہ آئی ہے زندان میں امام کو گناہ کی دعوت دے، اس نے دیکھا کہ یہ عبادت گزار کا سر سجدے میں ہے، وہ کھڑی رہی، میرا امام سر سجدے سے اٹھائے، وہ گناہ کی دعوت دے، وہ کھڑی کھڑی تھک گئی، امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ کھڑی کھڑی تھک گئی، میرے امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ بیٹھ گئی کہ شیعوں کا امام سجدے سے سر اٹھائے، میں سے گناہ کی دعوت دیتی ہوں، وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی، میرے امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، بالآخر وہ پریشان ہو گئی کہ کیسا عبادت گزار ہے، میں کھڑے ہوتے تھک گئی، پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی، یہ پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، میں اسے کیسے گناہ کی دعوت دوں؟ اس نے کہا دیکھو تو صحیح یہ سجدے میں پڑھ کیا رہا ہے۔ جیسے ہی اس بد کردار عورت نے ذرا امام کی آواز سننا چاہی تو ادھر سے آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اس نے آسمان کو دیکھا، پر الہ یہ تیرا کیسا عبادت گزار ہے، میں گناہ کی دعوت دے رہی ہوں، یہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اس نے آسمان کو دیکھا، اللہ نے اس کے سامنے سے حجاب ہٹا دیے، وہ عورت دیکھتی ہے یہ نمازی زندان میں نہیں جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہا ہے، ادھر اللہ کی آواز آ رہی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ بس ایک نتیجہ دے رہا ہوں، جیسے ہی اس نے یہ سنا وہ فاحشہ سجدے میں گر گئے۔ میرے نوجوانوں آپ کو یہی پیغام بھی دے رہا ہوں آج مولا کے دن کے وسیلے سے، آج قدم قدم پر گناہوں کے مواقع ہیں، اگر آپ نے اپنا دامن حرام سے بچا لیا آپ موسیٰ کاظم کے حقیقی چاہنے والے ہو گئے، اب وہ فاحشہ عورت بھی پیچھے سجدے میں گر گئی۔ ہارون نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح شیعوں کا امام کس حالت میں ہے۔ اب جیسے ہی سپاہی آئے وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، آگے امام سجدے میں ہے پیچھے یہ گنہگار سجدے میں ہے، آگے امام سجدے میں ہے پیچھے یہ گنہگار سجدے میں ہے۔ اب شیعہ نے حیدر کرار سر اٹھاؤ آخری جملہ کہہ کے دعائیں لیتے دیتے ہوئے اجازت چاہ رہا ہوں، دیکھا آگے گنہگار پیچھے گنہگار سجدے میں ہے، آگے میرا امام سجدے میں ہے۔ قبلہ اب قرآن میں سورہ یوسف پڑھو جہاں جناب یوسف کا قصہ ہے، جناب یوسف کو بھی ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی، جناب یوسف نے دعا مانگی اے بار الہ یہ عورت مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے مجھے زندان میں ڈال دیا جائے، میں اپنا دامن